میں ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا دعا مانگنے کے لیے اور وہاں سے ہی اپنی آفس چلا جاتا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان سے چند فاصلے پر ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ 2 یا 3 دن پہلے ہی یہ قبر بنی ہے۔ والد صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر دعا مانگنے کے لیے رک گیا۔ دعا کے دوران محسوس ہوا خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی مٹھی میں بھری تو ایک دم رک گیا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی جیسے نم ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی اور کمال حد تک ٹھنڈی تھی۔ بہرحال مٹی کو وہی قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑنے کے لیے بعد چل پڑا۔ بائی کی دکان کھولی، پہلا گاہک آیا، اس کو سامان دیا تو اس نے کہا، زمان بھائی آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہے، کون سی خوشبو؟ تو اس نے کہا، زمان بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کون سی خوشبو، بہت بھلے مانس آدمی ہو آپ بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا، ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ معطر رہا۔ اگلے دن ہفتے کو بھی نہ میں چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے کے بعد اس قبر پر دعا کی۔ کون ہے جو اس قدر نیک ہے جس کی قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہے؟ گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ خاتون کی قبر ہے۔ یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، اسی خاتون کی قبر پر ایک بارش آدمی دعا کر رہا ہے۔ میں والد صاحب کی قبر پر دعا کرنے لگا۔ دعا کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو ابھی دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو باہر کی جانب چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو گیا۔ جیسے وہ دروازے سے باہر نکلا میں نے آواز دے دی، سر بات سنیے، 1 منٹ پلیز۔ جی فرمائیے۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ میں دراصل جاننا چاہ رہا تھی کن کی قبر ہے جہاں دعا کر رہے تھے، یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے، اسی خوشبو نے آج تک محسوس نہیں کی۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا کہ یہ مقام ملا کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہو گئی۔ یہ سن کر اس شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی ایسے کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میری زوجہ کی قبر ہے، 30 سال ہماری رفاقت رہی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور ماں کو میرا چہرہ دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سے دلہن کی تلاش شروع کر دی گئی۔ یوں دنوں میں لڑکیوں کی تلاش کا کام مکمل ہوا۔ شادی ہوئی اور ماں بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا، مجھے معاف کر دو، میں حق زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں۔ میڈیکلی طور پر مکمل انفٹ ہوں، صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشبو کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ اس نے وہ پگ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا، اب جیسے بھی ہیں میرا سہاگ ہے، میرا نصیب ہے، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال گزارے۔ میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بانجھ ہونے کے طعنے بھی سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبودار نہ کرے جس نے اتنی پاک باز زندگی گزاری ہو۔ اس شخص کے تمام بات سن کر اس خاتون پر رقص آنے لگا جس نے دنیا میں صبر کیا اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آج کل کے دور میں کبھی بھی حاصل کرنا کیا مشکل ہے۔ عورت مرد ذرا سے بیمار ہو، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ شوہر بیمار ہو تو تعلق تک استوار کر لیتی ہیں۔ معاشرہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے،
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔